محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجمل۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے الاملاء کے عنوان سے چند مفردات پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ چند جملے پڑھیں گے، تو آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ ھذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ ایک سفید ٹوپی ہے۔ ھذہ یہ مبتدا ہے اور قلنسوۃ بیضاء یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ قلنسوۃ یہ موصوف ہے اور بیضاء یہ صفت ہے۔ موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر۔ ھذہ مبتدا اور قلنسوۃ بیضاء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر آپ دیکھیے قلنسوۃ جو کہ مشار الیہ ہے، یہ مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے جو اسم اشارہ لایا گیا یعنی ھذہ وہ بھی مؤنث ہے، اور اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی بیضاء۔ اب یہ دو جو ہے یہ مذکر ہیں اور بیضاء یہ مؤنث ہے۔ نیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلنسوۃ میں تنوین پر تلفظ ہو رہا ہے جبکہ بیضاء میں تنوین پر تلفظ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلنسوۃ یہ ایک منصرف اسم ہے اور بیضاء یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، اور پچھلے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف اسماء پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، اور اس کی وجہ اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے۔ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، اور وہ ہے تانیث۔ تانیث یعنی الف ممدودہ۔ یہ الف ممدودہ جو ہے یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے یہ اسم جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم بن گیا ہے۔ ھذہ قلنسوۃ بیضاء، یہ ایک سفید ٹوپی ہے۔ ھذہ بقرۃ صفراء، یہ ایک زرد گائے ہیں۔ ھذہ یہ مبتدا ہے اور بقرۃ صفراء یہ خبر ہے، مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ مبتدا ھذہ اور خبر بقرۃ صفراء مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذہ بقرۃ صفراء، یہ ایک زرد گائے ہے۔ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ لون السماء میں لون یہ مضاف ہے اور السماء یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور ازرق خبر ہے۔ لون السماء مبتدا اور ازرق خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے یہ لون جو کہ مبتدا ہے یہ مذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے خبر ازرق بھی مذکر لائی گئی، اور السماء یہ چونکہ مؤنث ہے تو اگر یہ جملہ اس طرح ہوتا کہ آسمان نیلا ہے تو پھر اس کے لیے ہم خبر، چونکہ السماء یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے خبر بھی ہم پھر مؤنث لاتے۔ آسمان نیلا ہے۔ السماء زرقاء، السماء زرقاء، تو چونکہ لونو یہ مذکر ہے اس وجہ سے اس کے لیے خبر بھی مذکر لائی گئی، اور السماء یہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے خبر بھی مؤنث لائیں گے۔ لون السماء ازرق، آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ السماء زرقاء، آسمان نیلا ہے۔ الطاووس طائر جمیل، طاووس ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے۔ داؤد تلمیذ نشیط، داؤد ایک چست شاگرد ہے۔
داود یہ مبتدا ہے اور تلمیذ نشیط یہ خبر ہے، مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ داود پر ہم تنوین نہیں پڑھ رہے، تنوین پر تلفظ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ایک غیر منصرف اسم ہے اور اس میں دو اسباب ہے، اسباب مناصرف میں سے اس میں دو اسباب، ایک سبب ہے عجمہ، یعنی یہ عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے، اور دوسرا سبب ہے عالمیت۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے اور اس پر تنوین نہیں پڑھی جا سکتی، تنوین نہیں پڑھیں گے۔ داود تلمیذ نشیط، داود ایک چست شاگرد ہیں۔ الغزال حیوان سریع، الغزال حیوان سریع، ہرن ایک تیز جانور ہے۔ الغزال یہ مبتدا ہے اور حیوان سریع یہ خبر ہے، مرکب توصیفی ہو کر خبر ہے۔ الغزال حیوان سریع، ہرن ایک تیز جانور ہے۔ ہذہ حدیقۃ الحیوانات، یہ حیوانات کی رہائش گاہ ہے، جانوروں کی رہائش گاہ ہے، یہ چڑیا گھر ہے۔ ہذہ حدیقۃ الحیوانات، یہ چڑیا گھر ہے۔ ہذہ یہ مبتدا ہے اور حدیقۃ الحیوانات یہ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے۔ حدیقۃ مضاف اور الحیوانات مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا ہذہ اور حدیقۃ الحیوانات خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہذہ حدیقۃ الحیوانات، یہ حیوانات کی رہائش گاہ ہے، یہ چڑیا گھر ہے۔ من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے کون ہے؟ المکتبۃ امام مکتب المدیر، کتب خانہ محتمم کے دفتر کے سامنے ہے۔ المکتبۃ یہ مبتدا ہے اور امام مکتب المدیر یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے۔ امامہ جو ہے یہ مضاف ہے، ظرف ہو کر مضاف ہے، اور مکتبی یہ امامہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور المدیر کے لیے یہ مضاف ہے اور المدیری یہ مضاف الیہ ہے۔ تو مکتبی مضاف اور المدیری مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہوا امامہ مضاف کے لیے، امامہ مضاف اور مکتب المدیری مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا۔ موجودتن اسم مفعول محذوف کے لیے، موجودتن اسم مفعول محذوف، اس کے اندر یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، اور مبتدا المکتبۃ کی طرف راجع ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو اسم مفعول موجودتن اپنے نائب فاعل ہیا اور متعلق یا مفعول فیہ امام مکتب المدیری سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا المکتبۃ اور خبر موجودتن امام مکتب المدیری مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ المکتبۃ موجودتن امام مکتب المدیری، مکتبہ یعنی کتب خانہ محتمم کے دفتر کے سامنے موجود ہے۔ المکتبۃ امام مکتب المدیری، مکتبہ یعنی کتب خانہ محتمم کے دفتر کے سامنے ہے۔ الطالبۃ قریبۃ من المعلمۃ، طالبہ سکھانے والی کے قریب ہے۔ الطالبۃ یہ مبتدا ہے اور قریبۃ من المعلمۃ یہ خبر ہے۔ قریبۃ یہ صفت مشبہ ہے، اس کے اندر ہی یہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا الطالبۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من جو ہے یہ جار ہے اور المعلمۃ یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے صفت مشبہ قریبۃ کے ساتھ۔ صفت مشبہ قریبۃ اپنے فاعل ہیا اور متعلق
من المعلمتی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا الطالبۃ اور قریبۃ من المعلمتی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الطالبۃ قریبۃ من المعلمتی، طالبہ سکھانے والی کے قریب ہے۔ داود تلمیذ نبیل، داود ایک شریف طالب علم ہے۔ ہوا یغلق الباب، وہ دروازہ بند کرتا ہے۔ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور یغلق الباب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہے۔ یغلق یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا ہوا کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کے مطابق بھی ہے، اور البابا یہ مفعول ہے۔ تو یغلق فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول البابا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا ہوا اور یغلق البابا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ہوا یغلق البابا وہ دروازہ بند کرتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الشُّبَّاكَ اور کھڑکی کھولتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الشُّبَّاكَ اور کھڑکی کھولتا ہے۔ یفتح الشُّبَّاكَ جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ یفتح یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ داؤد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ ہوا بھی داؤد کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ یہاں پر جو ہوا ضمیر ہے یہ بھی داؤد کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی داؤد کھڑکی کھولتا ہے اور اس کے مطابق بھی ہے کیونکہ اس میں ظاہر جو ہے وہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یفتح فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الشُّبَّاكَ یہ مفعول ہے۔ تو یفتح فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الشُّبَّاكَ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَيَفْتَحُ الشُّبَّاكَ اور وہ کھڑکی کھولتا ہے۔ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ اور وہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یہ یجلس جو ہے یہ فعل ہے اور اس کے اندر بھی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ داؤد کی طرف لوٹ رہی ہے، داؤد اس میں ظاہر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور علی الکرسی یہ علی جو ہے یہ جار ہے اور الکرسی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے یجلس فعل کے ساتھ۔ یجلس فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق علی الکرسی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ اور وہ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ وَيَقْرَأُ الْكِتَابَ اور وہ کتاب پڑھتا ہے۔ داؤد تلمیذ نبیل، داؤد ایک شریف طالب علم ہے، ایک شریف شاگرد ہے۔ ہوا یغلق الباب وہ دروازہ بند کرتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الشُّبَّاكَ اور کھڑکی کھولتا ہے۔ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ اور کرسی پر بیٹھتا ہے۔ وَيَقْرَأُ الْكِتَابَ اور کتاب پڑھتا ہے۔ یا حامد اے حامد، خُذِ الْكِتَابَ کتاب لے لو، کتاب پکڑ لو۔ یا حامد جو ہے یہ ندا ہے اور خُذِ الْكِتَابَ یہ جواب ندا ہے۔ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ۔ وَقُمْ مِن مَّكَانِكَ اور اپنے مکان سے کھڑا ہو جا۔ وَقُمْ مِن مَّكَانِكَ اور اپنے مکان سے کھڑا ہو جا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا۔ یہ قم جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور من جو ہے یہ جار ہے اور مکانکا یہ مجرور ہے۔ مکانکا میں مکانی یہ مضاف ہے اور کاف ضمیر مخاطب یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر من جارہ کے لیے مجرور ہے۔ من جار اور مکانکا مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے قم فعل امر کے ساتھ۔ قم فعل امر اپنے فاعل انتا اور متعلق من مکانکا سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ۔ وقم من مکانکا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جا، اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا۔ وذهب
الی البیت اور گھر کی طرف جا، وذهب الی البیت اور گھر کی طرف جا۔ یہ اذهب جو ہے یہ فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، اور الی جو ہے یہ جار ہے اور البیت یہ مجرور ہے۔ الی جار اور مجرور البیت مل کر دونوں متعلق ہوئے فعل امر اذهب کے ساتھ۔ فعل امر اذهب اپنے فاعل انت اور متعلق الی البیت سے مل کر جملہ امریہ انشائیہ، وذهب الی البیت اور اپنے گھر کی طرف جا۔ یا حامد اے حامد، خذ الکتاب کتاب لے لو، کتاب پکڑ لو، وقم من مکانک اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا، وذهب الی البیت اور گھر کی طرف جا۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔